وکٹوریہ کی تنقید، قدیم و جدید کی آمیزش۔ تعارف و تمہید۔ عہد وکٹوریہ کی تنقید کا بیشتر کردار قدیم و جدید کی آمیزش سے عبارت ہے۔ رومانویت 19ویں صدی کے اولین دہوں میں اپنا رول مکمل کر چکی تھی۔ 1850 کے بعد فرانس میں حقیقت پسندی اور نیچرلزم کے پہلو بپہلو علامت پسندی کا رجحان بھی پوری شدت کے ساتھ برسر کار تھا، جسے نو کلاسیکیت کی روایتی اصول پسندی اور حقیقت پسندی کے مادی رجحان کے خلاف اعلان بغاوت کا نام دیا جا سکتا ہے۔ جمالیات کے نمائندوں کو بھی حقیقت پسندی یا تعقل پسندی کے فروغ کے خلاف محض آرائی سے موسوم کر سکتے ہیں۔ علامت پسندوں اور جمال پرستوں کو اس معنی میں نو رومانوی یعنی نیو رومانٹکس سے تعبیر کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے رومانویوں سے ہی انحراف اور بغاوت کا فن سیکھا تھا۔ عہد وکٹوریہ کو اس لیے قدیم و جدید کی آمیزش کا عنوان دیا گیا ہے کہ نیومین ارسطو کے اصولوں کا پرستار تھا، لیکن اس کا یہ بھی خیال تھا کہ سب سے بیش بہا چیز تخلیقیت کا جوہر ہے۔ پوپ کی شاعری ظاہری شوکت کی حامل ہے، لیکن شاعری کے داخلی اصول سے مبرہ ہے۔ کارلائل غنا کو داخلی سروں کی حسن ترتیب کا نام دیتا ہے، اور رسکن کی طرح کلاسیکی قدامت کا معترف اور پرستار ہے۔ والٹر پیٹر اور آسکر وائلڈ کے نزدیک فن کا دوسرا نام حسن ہے، اور حسن کا سوائے اس کے کوئی مقصد نہیں ہوتا کہ وہ ہمیں انبساط بخشے۔ وہ آرنلڈ ہی ہے جو شاعری کی تاثیر، زبان کی سادگی اور موضوع کی سنجیدگی کے اشتراک اور فن پارے کی تکمیلیت پر زور دیتا ہے۔ سائنسی تہذیب اور شاعری کا تقابل کرتے ہوئے شاعری اس کے نزدیک سب سے بلند درجے پر ہے۔ شاعری زندگی کی تنقید ہے اور فن کا دوسرا نام اخلاق ہے۔ آرنلڈ کلاسیکیت کا دلدادہ تھا، لیکن اسے نو کلاسیکی نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ شاعر کے ذاتی رویے کے بھی اس کے نزدیک خاصی اہمیت تھی۔ سبق کا مقصد۔ ہمارے طلباء کو کلاسیکیت اور رومانویت کے رجحانات کا علم ہے۔ انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ کلاسیکی تنقید اور رومانوی تنقید میں کیا فرق ہے۔ کلاسیکی تنقید ہی کے بطن سے نو کلاسیکی تنقید نے جنم لیا، جس کا اصرار قدامت کے اصولوں کی پیروی پر تھا۔ دراصل رومانویت نو کلاسیکیت ہی کا رد عمل ہے۔ ہمارے طلباء کو یہ علم ہونا چاہیے کہ قدیم و جدید کی کشمکش ہر دور میں رہی ہے۔ کبھی جدید پر قدیم حاوی ہو جاتا ہے، کبھی قدیم کو جدید پیچھے دھکیل دیتا ہے۔ یہ صورت وکٹوریہ عہد میں بھی نظر آتی ہے۔ جمالیات کے نمائندوں میں قدامت اور روایت سے انحراف کی جو صورت نظر آتی ہے، اسے ہم رومانویت کا نام دے سکتے ہیں۔ انہیں تفصیل کے ساتھ یہ بتانا مقصود ہے کہ نیومین، کارلائل، جان رسکن، والٹر پیٹر، آسکر وائلڈ اور آرنلڈ کے تصورات نقد کیا ہیں۔ نیومین کلاسیکیوں کے تصور فن کا قائل ہے، لیکن پوپ کا معترض بھی ہے۔ کارلائل شاعری میں موسیقیت کا قائل اور منطقی الفاظ کے استعمال کے خلاف ہے۔ وہ ایک طرف شاعری میں تکمیل تو دوسری طرف اخلاق آموزی کو ترجیح دیتا ہے۔ والٹر پیٹر اور آسکر وائلڈ حسن پرست ہیں، حیات کے دلدادہ اور افادیت کے خلاف ہیں۔ وہ آرنلڈ ہی ہے جس نے سائنس، کلچر، مذہب اور شاعری پر فکر انگیز بحث کرتے ہوئے شاعری کو بلند درجہ دیا ہے۔ اس طرح ہمارے طلباء عہد وکٹوریہ کے تنقیدی رجحانات سے آگہی حاصل کر سکیں گے۔ یہی اس سبق کا مقصد بھی ہے۔ عہد وکٹوریہ کی تنقید۔ پس منظر۔
انگریزی ادب کی تاریخ میں 19ویں صدی کا ابتدائی دور رومانوی تحریک کی وجہ سے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ رومانوی تحریک کا اثر کم و بیش 1850 تک برقرار رہا۔ اس نصف صدی کے دوران ایسا کوئی ادبی رجحان یا ادبی تحریک رونما نہیں ہوئی جو رومانویت کی جگہ لے سکے، لیکن 1850 کے ارد گرد کا زمانہ سائنسی و صنعتی اعتبار ہی سے نہیں بلکہ ادبی اعتبار سے بھی ہوش ربا تبدیلیوں کا زمانہ کہلاتا ہے۔ سائنسی اعتبار سے ڈارون کی بقائے اصلاح یعنی سروائیول آف دا فٹسٹ یا ارتقاء کی تھیوری ذہن انسانی کے تئیں ایک بڑے چیلنج اور ایک بڑے صدمے سے کم نہ تھی، جس نے بیک وقت کئی موجود اور صدیوں سے جاری بھرم کے پردے چاک کر دیے تھے۔ دوسری طرف صنعتی ارتقاء کی رفتار تیزتر ہو گئی تھی۔ یورپی ترقی یافتہ ممالک بڑی ہوسناک نظروں سے ایشیا کے مفلوک الحال اور پسماندہ ممالک کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کی نظریں ان بیش بہا معدنی ذخائر پر تھیں جن کی کلیدیں بھی انہی کے کیسوں میں محفوظ تھیں۔ آہستہ آہستہ ایشیائی اور افریقی ممالک یورپ اور بالخصوص برطانیہ کی کالونی بنتے جا رہے تھے۔ فلسفیانہ سطح پر ہیگل کی جدلیاتی تھیوری نے انسانیت کے ارتقاء کی جس تاریخ کی طرف اشارے کیے تھے، ڈارون کی تحقیق اس پر توثیق کی مہر ثبت کر دیتی ہے۔ اس طرح ہیگل کی تجریدی اور نظری تھیوری کو ایک ٹھوس اساس مل جاتی ہے۔ مارکس اس کی مزید توثیق کرتا ہے۔ یہی زمانہ مارکس کی معرفت الآراء تصنیف داس کیپیٹال کی اشاعت سے تعلق رکھتا ہے۔ مارکسی فلسفہ مادیت پر اپنی اساس رکھتا ہے، جس نے عالمی سیاست اور عالمی تاریخ پر گہرے اور دور رس اثرات قائم کیے۔ جان ہنری نیومین کا تصور نقد۔ اس عہد کے نقادوں میں جان ہنری نیومین، تھامس کارلائل، جان رسکن، میتھیو آرنلڈ، والٹر پیٹر اور آسکر وائلڈ کے نام خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ ہنری نیومین کا ذہنی رجحان کلاسیکیت کی طرف تھا۔ رومانویت کی تحریک اپنے نقطۂ عروج پر پہنچ کر زوال کی طرف مائل تھی، لیکن رومانویت نے کلاسیکیت کی تقلیدی روش اور خارجی سخت گیری کے خلاف جو محاذ آرائی کی تھی، اس کے اثرات زائل نہیں ہوئے تھے۔ نیومین کے نزدیک ارسطو کی تھیوری ایک عظیم تنقیدی کارنامے کی حیثیت رکھتی ہے۔ وہ یونانی ڈرامے کا ایسا ماڈل نہیں بتاتا جس کی تشکیل سائنسی اصول پر کی گئی ہو۔ یہ ڈرامے محض تخیل کی بنیاد پر خلق ہوئے تھے اور جن کا مقصد تفریح و تفنن کے سوا کچھ اور نہ تھا۔ نیومین کہتا ہے کہ ہمیں یہ پوچھنے کا حق نہیں ہے کہ ایسا کیوں ہے، ہمیں صرف ان کی مربوط و پرشکو زبان پر اپنی سماعتوں کو کھلا رکھنا چاہیے، جو کبھی غم، کبھی مسرت، کبھی درد مندی یا کبھی مذہبی جذبے کی مظہر ہوتی ہے۔ ڈرامے کا ایک ایک جزو کل کے تابع ہوتا ہے۔ اس میں تاثیر کی وہی قوت ہوتی ہے جو اطالوی موسیقی کا خاصہ ہے، جو حیرت کے احساس کو ابھارتی ہے اور جس کے اسلوب میں ہم آہنگی اور سادگی کا عنصر تخلیقی ثروت مندی میں مزید اضافے کا باعث بنتا ہے۔ نیومین کے نزدیک یونانی شعری ذہن تکمیل اور حسن کی ازلی حیاتوں سے معمور تھا، جسے تخیل کی بیش بہا سعادت حاصل تھی۔ تخلیقیت کے جوہر ہی میں اس کے خلقی حسن اور ہمیشہ برقرار رہنے والی کشش کا راز بھی مضمر ہے۔ نیومین بھی صداقت، خیر اور نیکی کی قدروں کو
شاعری کی اوریجنلٹی کے ساتھ وابستہ کر کے دیکھتا ہے۔ شاعری صحیح و درست اخلاقی ادراک پر اساس رکھتی ہے۔ وہ ہر اہم اور قابل ذکر شاعری میں ان قدروں کی نمائندگی کو مقدر خیال کرتا ہے۔ یہی وہ قدر ہے جو ملٹن، اسپینسر، کوپر، ورڈسورتھ اور سعودی وغیرہ کے کلام کو غیر معمولی مرتبہ و مقام عطا کرتی ہے۔ پوپ کا اسلوب شعر بھی بڑا پرشکوہ، موسیقیت آمیز اور ثروت مند ہے، لیکن شاعری کے داخلی اصول سے وہ عاری ہے کہ کس طرح خیال شعر میں بدل جاتا ہے اور ایک مختلف قسم کی داخلی موسیقی اس کے اثر کو کس طرح دوبارہ کر دیتی ہے۔ تھامس کارلائل اور رسکن کا تصور نقد۔ تھامس کارلائل کے لیے بھی دانتے اور شیکسپیئر ہیرو کا درجہ رکھتے ہیں۔ وہ ہیرو کو ایک پیغمبر اور فیضان خداوندی کا نمونہ کہتا ہے۔ ایسے عظیم المرتبہ شعراء کا کلام کسی ایک عہد کی نمائندگی تک محدود نہیں ہوتا، بلکہ وہ ہر دور اور ہر عہد کا نمائندہ ہوتا ہے۔ یہی وہ خوبی ہے جو انہیں ہمیشہ زندہ رکھتی ہے۔ کارلائل کے دور میں فرانسیسی علامت نگاروں کے نئے تجربات کی طرف ایک خاص قسم کی کشش محسوس کی جا رہی تھی۔ شاعری اور اس کے موسیقیاتی آہنگ کے تعلق کو بھی ایک نئے زاویے سے دیکھا جانے لگا تھا۔ کارلائل شاعری میں عروض و آہنگ کی قدر کو ایک خاص درجہ دیتا ہے۔ شعریت کا اصل جوہر موسیقی ہی میں پنہاں ہے۔ اس کے نزدیک لفظ ہی میں موسیقی نہیں ہوتی، بلکہ خیال اور اس کے اظہار میں بھی موسیقی ہوتی ہے۔ موسیقی آمیز خیال سیدھے دماغ سے ادا کیا جاتا ہے اور جو شے کے گہرے اندرون تک رسائی حاصل کر لیتا ہے، جہاں سے وہ اس مخفی اسرار کو کسب کرتا ہے جسے غنا کہتے ہیں۔ غنا کو کارلائل داخلی سروں کی حسن ترتیب کا نام دیتا ہے، جو اس کی روح ہے، جہاں سے وہ نمو پاتا ہے۔ کارلائل تمام باطنی اور عمیق ترین اشیاء کو غنا سے تعبیر کرتا ہے، جو فطری طور پر اپنے آپ کو نغمے کی شکل میں ظاہر کرتے ہیں۔ کارلائل کے دور میں سائنسی صداقت اور منطق کے اصولوں کی بحث عام تھی۔ شاعری جیسی وجدانی تخلیق کے لیے منطق ایک چیلنج کا حکم رکھتی ہے۔ کارلائل اسی تاثر کو ذہن میں رکھ کر یہ سوال کرتا ہے کہ کیا منطقی الفاظ شاعری جیسا غذائی اثر قائم کر سکتے ہیں؟ ظاہر ہے اس کا جواب محض نفی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے۔ موسیقی فطرت کی داخلی ساخت ہے۔ شاعری کی داخلی ساخت بھی موسیقی ہے۔ اس طرح شاعری محض موسیقیاتی خیال کا نام ہے۔ شاعر وہ ہے جو اس طریقے سے سوچتا یا خیال کرتا ہے۔ جتنا گہرائی میں کوئی اترے گا، اتنی ہی موسیقی اور غنا میں ڈوبتا چلا جائے گا، کیونکہ فطرت کی قلب گاہ میں ہر طرف موسیقی ہی موسیقی ہے۔ کارلائل، شیکسپیئر اور دانتے کو اکتشافی شاعر بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنے فن میں اس غذائی استعداد کے حامل ہیں جس کا سرچشمہ فیضان ربی ہے۔ دانتے کی نظم کیا ہے؟ نغمہ ہے، ہمیشہ تازہ دم رہنے والا نغمہ، جس کا غذا ہی دائمیت نہیں رکھتا، بلکہ جس کے خیالات بھی رفیع الشان ہیں اور جو نہایت شدید حد تک جمال آگی ہے۔ کارلائل عیسائی مذہب کو ایک حقیقی مذہب قرار دیتے ہوئے دانتے کی جمال آگینی کو عیسائی استغراق کا ثمر کہتا ہے۔ دانتے کی شاعری ان تمام لوگوں کی اختراعی استعداد کا حاصل جمع ہے جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں۔ اگر دانتے انہیں زبان عطا نہیں کرتا تو وہ گونگے ہی
بنے رہ جاتے ہیں۔ انہیں موت واقع نہیں ہوتی، لیکن زندہ ہوتے ہوئے بھی ان کی حیثیت بے نوا اور آواز سے عاری زندہ لوگوں کی سی ہوتی۔ شیکسپیئر کے بارے میں بھی کارلائل کا یہی خیال ہے کہ وہ بلا شبہ دنیا کے ہر عظیم پیغمبر کی صف میں شمار کیے جانے کے قابل ہے۔ وہ تمام دانشمندوں میں سب سے بڑا دانشمند اور آگاہ شاعر ہے۔ اس کا فن فطرت کی گہرائیوں سے نمو پاتا ہے، اسی لیے وہ فطرت کی آواز ہے۔ ہر نسل شیکسپیئر کی شاعری سے ایک نیا معنی کسب کرے گی، کیونکہ یہ وہ شاعری ہے جو محدود میں لامحدود کو گرفت میں لانے کی قوت رکھتی ہے۔ وہ دنیا کے گہرے رازوں کا ایسا عارف ہے جسے ہر باطن کا علم ہے۔ وہ خاموش اور پرسکوت باطن جو ناقابل بیان ہے، اسی معنی میں بیان کی اپنی عظمت ہے۔ لیکن خاموشی اس سے بھی عظیم تر کیفیت کا نام ہے۔ شیکسپیئر کی شاعری میں جو گہرائی ہے وہ ایک غیب داں کی گہرائی ہے، لیکن شاعر محض نغمہ گو ہوتا ہے، وہ مبلغ نہیں ہوتا، وہ تو ایک خوش آہنگ کاہن یا پروہت ہوتا ہے۔ شیکسپیئر بھی ایک سچا کیتھولک ہے۔ کارلائل کے نزدیک شیکسپیئر کی شاعری وسیع الآفاق ہے، اس میں کئی کھڑکیاں ہیں جن سے ہم اس دنیا کی جھلک دیکھ سکتے ہیں جو شاعری کے بطن میں واقع ہے۔ کارلائل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک ہیرو پرست تھا جو اپنے ہم وطنوں میں اینگلو سیکسن خوبیوں کو دیکھنے کا متمنی تھا۔ بائبل کی تعلیمات کے بجائے عبرانی پیغمبروں کی جوش آگی خوش بیانی میں اسے خاص کشش محسوس ہوتی ہے۔ گویا کارلائل کے لیے کلاسیکیت اور پوری روایت کے عظیم سلسلے کی ایک خاص اہمیت تھی۔ رسکن کے لیے بھی کلاسیکی قضاوت کا درجہ بہت بلند تھا۔ دونوں ہی شاعری میں تکمیل اور اخلاق آموزی کے قائل تھے۔ ان کے برعکس والٹر پیٹر اور آسکر وائلڈ خالص جمال پرست واقع ہوئے تھے۔ کارلائل اور رسکن دونوں کا خیال ہے کہ صنعتی ترغیبات اور بے محابہ ترقی اخلاق و مذہب کے حق میں زبردست خطرہ ہے۔ دونوں نے اپنی تحریروں میں اخلاقی و مذہبی عقائد و اقدار کا دفاع کیا اور ان کی معنویت پر اصرار کیا۔ رسکن کا کہنا ہے کہ فن اور اخلاقیات ایک دوسرے سے وابستہ اور ایک دوسرے کی تطبیق کرتے اور ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں۔ فن کی اچھائی کے لیے اس کے موضوع کا اچھا ہونا ضروری ہے۔ اچھا وہی ہے جو اخلاق مند یا اخلاق اساس ہے۔ ایک اعتبار سے یہ وہی تصور ہے جس کی تشہیر کلاسیکی کیا کرتے تھے، اور انبساط آفریدی کا وہ تصور جس کے تحت اخلاقی اور سماجی مطالبات کی کوئی وقت نہیں تھی، والٹر پیٹر اور آسکر وائلڈ کے ذہن و ضمیر کی نمائندگی کرتا ہے۔ میتھیو آرلر کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ ان دونوں انتہاؤں کے بین واقع ہیں، نہ تو اسلوبی خوش وضع اور نہ فن کے انبساط آفری ہونے کو وہ ناروا کہتا ہے، اور نہ اخلاق اور زندگی کی شمولیت کے وہ خلاف ہے۔ فن کے جماعیاتی تفاعل کی طرف میلان، والٹر پیٹر۔ وکٹورین عہد میں ایک طرف کلاسیکیت بعض ذہنوں کو اب تاثیر کر رہی تھی، تو دوسری طرف والٹر پیٹر اور آسکر وائلڈ جیسے جمال پرست تھے جن کے نزدیک فن کا دوسرا نام حسن تھا، اور حسن کا سوائے اس کے کوئی اور مقصد نہیں ہوتا کہ وہ ہمیں حظ اور انبساط بخشے۔ پیٹر کا کہنا تھا کہ دنیا میں ایسی ہزاروں ہزار چیزیں ہیں جو انسان کے لیے روزمرہ کی زندگی میں بے حد مفید مطلب کہلاتی ہیں۔ ان چیزوں کی اپنی جگہ اہمیت و افادیت ہے، لیکن شاعری یا فن کسی مادی مقصد کے حل کا نہ تو ذریعہ ہے
اور دیہی ضروریات زندگی کو وہ پورا کرنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ فن کا تاثر بے میل ہوتا ہے جو اپنی قدر میں بیش بہا ہوتا ہے۔ فن کے علاوہ یہ قوت کسی اور شعبے میں نہیں ہوتی۔ والٹر پیٹر ہر اس شاعری کو نثری شاعری کہتا ہے جو تخیل کی گرمی سے عاری ہے۔ ورڈزورتھ اسی خوبی کی بنا پر والٹر پیٹر کے نزدیک ایک بڑا شاعر ہے جو جذبوں کی زبان میں بات کرتا ہے۔ والٹر پیٹر کا عہد صنعتی ارتقاء کی ایک خاص منزل کا اشاریہ ہے۔ کارخانے انسانی آبادیوں کو پیچھے دھکیلنے پر آمادہ تھے۔ انسانی عملی قوتوں کے لیے مشین نے ایک زبردست معاون کردار کا مرتبہ حاصل کر لیا تھا۔ اس طرح انسانی تخیل کی بیش بہا فطری قوتوں پر اس نے ایک قدغن بھی لگا دی۔ والٹر پیٹر شاعری کو اس مشین یا میکانزم سے محفوظ رکھنا چاہتا تھا، اسی لیے وہ ہر جگہ تخیل کے علمبردار اور دعوے دار کے طور پر نمایاں ہوتا ہے۔ چونکہ مادی زندگی کی ہوسناکیاں انسان کو حقیقی اور روحانی مسرتوں سے محروم کرتی جا رہی تھیں، شاعری ہی اسے استغراق یعنی کانٹمپلیشن کی ترغیب دے سکتی ہے، جس کے ذریعے انسان اعلیٰ درجے کی مسرت سے ہمکنار ہو سکتا ہے۔ پیٹر کے خیال کے مطابق ورڈزورتھ کی شاعری بالخصوص اس قسم کی قوت رکھتی ہے۔ آسکر وائلڈ کا تصور نقد۔ آسکر وائلڈ تنقید کو تخلیقی فن قرار دیتا ہے۔ اس کے خیال کے مطابق تنقید تخلیق اندر تخلیق ہے جو اپنا مقصود آپ ہے۔ آسکر وائلڈ کے نزدیک تنقید میں شخصی تاثر کی بنیادی اہمیت ہے۔ اعلیٰ تنقید نقاد کی اپنی روح کا ریکارڈ ہے۔ وہ فلسفے سے بھی زیادہ طمانینت بخش سکتی ہے کیونکہ اس کا مواد ٹھوس ہوتا ہے نہ کہ تجریدی، حقیقی ہوتا ہے نہ کہ مبہم اور پراگندہ۔ یہ سوانحی فن کی ایک انتہائی مہذب ترین شکل ہے کیونکہ یہ واقعات مرتب نہیں کرتی بلکہ کسی واحد شخص کی زندگی سے متعلق خیالات پیش کرتی ہے۔ اس کا مقصد روحانی کیفیتوں اور تخیلاتی جذبوں کو کسب کرنا ہوتا ہے۔ آسکر وائلڈ تنقید کو ایک ایسی مکمل ساخت سے تعبیر کرتا ہے جو اپنے جوہر میں خالص داخلی اور جو صرف اور صرف اپنے اسرار کھولنے کی طرف مائل رہتی ہے، نہ کہ دوسروں کے۔ اس طرح فن کا مطالعہ محض تاثراتی بنیاد پر ہی کیا جانا چاہیے۔ فن موسیقی کے حسن کی طرح تاثراتی ہوتا ہے۔ موسیقی کے تعلق سے جو سچ ہے، حسن بھی اتنے ہی معنی رکھتا ہے جتنی کسی انسان کی کیفیات ہوتی ہیں۔ حسن علامتوں کی علامت ہے۔ حسن میں یہ استعداد ہوتی ہے کہ وہ ہر چیز کو منکشف کر سکتا ہے کیونکہ وہ اظہار کچھ نہیں کرتا۔ جب وہ اپنے آپ کو ہم پر ظاہر کرتا ہے تو ایک معنی میں وہ ہم پر تمام غضبناک رنگوں کی دنیا منکشف کر دیتا ہے۔ آسکر وائلڈ کا موقف یہ بھی تھا کہ نقاد کسی فن پارے پر تنقید نہیں کرتا بلکہ اس کا اصل موضوع حسن ہوتا ہے۔ وہ جو کچھ کے تخلیق کار سے چھوٹ گیا تھا یا جسے وہ سمجھ نہیں پایا تھا یا ادھورا ہی سمجھا تھا، نقاد اپنی ذہانت، اپنے وجدان سے اس فن پارے کو مزید تکمیل کا نمونہ بنانے کی جستجو کرتا ہے۔ اس طرح وہ اپنی تنقید کے وسیلے سے تخلیق میں حیرت کا ایک نیا جہاں آباد کر دیتا ہے۔ آسکر وائلڈ اس نوع کی تنقید کو اعلیٰ ترین تنقید کا نمونہ کہتا ہے جو تخلیق سے زیادہ تخلیقی ہوتی ہے۔ نقاد کے سامنے مکمل فن پارہ نہیں ہوتا بلکہ وہ فن پارہ ایک نئی تخلیق کا محرک ہوتا ہے۔
یہ ضروری نہیں کہ فن پارے اور اس کے مطالعے سے خلق ہونے والے تنقیدی فن پارے میں کوئی مماثلت ہو۔ کسی تخلیق کا جمالیاتی عنصر ہی کسی دوسرے تنقیدی فن پارے کا موجب ہوتا ہے۔ وہ نقل نہیں ہوتی بلکہ ایک نئی تخلیق ہوتی ہے جو صرف معنی ہی کی حامل نہیں ہوتی بلکہ حسن کے اسرار بھی منکشف کرتی ہے۔ اس طرح تنقید نقالی کے بجائے ایک نئی قلم کاری کا فن ہے۔ میتھیو آرنل کا تصور نقد۔ عہد وکٹوریہ کی تنقید کے یہ رجحانات آپس میں متصادم بھی ہیں اور ایک دوسرے کی کمی کو پورا بھی کرتے ہیں۔ تاہم انگریزی تنقید کی تاریخ میں میتھیو آرنل 19ویں صدی کا سب سے بڑا اور اہم نام ہے۔ 19ویں صدی کا آغاز کالج کی تنقیدی تصنیف بایوگرافیا لٹریریا کے چار دانگ شہرت سے ہوتا ہے اور یہ صدی ختم ہوتی ہے میتھیو آرنل کے احساس تنقیدی اور تہذیبی تصورات پر۔ آرنل ورڈزورتھ کی شاعری اور اس کے تصورات فن کا بڑا قائل تھا۔ اسے روایت اور کلاسیکیت کا گہرا شعور بھی تھا۔ اس کے تصورات نقد میں ان دونوں اقدار کی رسہ کشی کو بخوبی محسوس کیا جا سکتا ہے۔ آرنل چاہتا تھا کہ شاعری کو جانچنے کے ایسے حصول ہونے چاہیے جو ذاتی تعصبات سے پاک ہو، اسی لیے اس کا اصرار تنقید میں معروضیت پر تھا۔ آرنل نے اپنی شاعری کے مجموعے کے مقدمے میں جن خیالات کا اظہار کیا تھا ان کی حیثیت ایک مینیفیسٹو سے کم نہیں تھی۔ اس مقدمے میں اس نے شاعری میں موضوع و مواد کی اہمیت کی طرف متوجہ کیا تھا۔ وہ کلاسیکی معروضیت پر بھی زور دیتا ہے۔ اس کے نزدیک سچی شاعری بیانیہ اور ڈرامے ہی سے متعلق ہوتی ہے۔ شاعری میں انسان کو برانگیخت کرنے کی زبردست قوت ہونی چاہیے۔ ادب میں یہ صلاحیت صرف اور صرف شاعری ہی کے حصے میں آئی ہے۔ خلاصہ، عہد وکٹوریہ کا زمانہ 19ویں صدی کے ربع آخر سے تعلق رکھتا ہے۔ صنعتی اور سائنسی فروغ نے روایتی قدروں کو پیچھے دھکیل دیا تھا۔ ڈارون کی تحقیقات نے انسان کے کئی بھرم توڑ دیے تھے۔ مارکس نے اعلیٰ اور ادنا طبقات کے درمیان رسہ کشی کو نئے معنی دینے کی کوشش کی اور استحصال، ظلم اور جبر کے خلاف آواز بلند کی۔ حقیقت پسندی اور فطرت پسندی کے تصورات نے نقالی اور معروضیت پر زور دیا، لیکن اسی دور میں فرانس میں بوتلیئر اور بیلار میں علامت کا تصور پیش کرتے ہیں۔ ظلم و جبر کے خلاف آواز بلند کی۔ حقیقت پسندی اور فطرت پسندی کے تصورات نے نقالی اور معروضیت پر زور دیا، لیکن اسی دور میں فرانس میں بوتلیئر اور بیلار میں علامت کا تصور پیش کرتے ہیں، جس کا مقصد لفظ کو ایک نیا تخلیقی معنی مہیا کرنا تھا۔ انگلستان میں جمال پرست جیسے والٹر پیٹر اور آسکر وائلڈ فن کو مقصود بذات اور خود مکتفی قرار دیتے ہیں کہ فن کا مقصد محض انبساط فراہم کرنا ہے۔ افادیت یا کسی خارجی مقصد و مسئلے کا حل اس کے حدود سے باہر کی چیز ہے۔ آرنل فلسفیانہ بصیرت رکھتا ہے۔ وہ شاعری میں زندگی کو جو کا تو پیش کرنے کے خلاف ہے اور تکمیل فن تلفیظ میں جامعیت اور طرز اظہار میں شائستگی کو ضروری شرط قرار دیتا ہے۔ شاعری زندگی کی تنقید ہے اور اس کا بنیادی کام بہترین خیالات کو تمام آفاق میں پھیلانا ہے۔ آرنل نے کلچر، مذہب، سائنس اور شاعری کا پہلی بار تقابل کیا اور ایک متوازن رائے قائم کی کہ شاعری ہی آگے چل کر مذہب اور سائنس کی جگہ لے سکتی ہے۔